اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ افراد کہ جو روزہ رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کا روزہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، ان میں بیمار افراد بھی ہیں. اور بھی افراد ہیں، مثلا اگر مسافر روزہ رکھے گا تو صحیح نہیں ہوگا. دوسرے کچھ افراد ہیں جو روزہ رکھیں تو ان کا روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے بیمار آدمی اگر روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. مگر بیمار سے میری مراد یہ ہے، اس کا فارمولا یہ ہے بیماری کا، کہ یہ بیمار ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری اس کی بیماری کو اور نقصان پہنچے گا. اگر روزہ اس کی بیماری کو نقصان پہنچا رہا ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر ایسا بیمار ہے کہ روزہ اس کی بیماری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا بھی رہا ہے تو بہت معمولی نقصان پہنچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے اگر ماہ رمضان کا روزہ ہے. تو خلاصہ یہ بنا کہ بیمار آدمی کا روزہ اس صورت میں صحیح نہیں ہوتا ہے کہ روزہ اس کی بیماری کو نقصان پہنچائے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر بیماری کو نقصان نہ پہنچائے تو پھر اس کا روزے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب میں ذرا سی تفصیل اس کے آپ کے سامنے بیان کروں کہ مثلا اس کا روزہ رکھنا اس صورت میں صحیح ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کی بیماری اور بڑھ نہیں جائے گی. اگر فرض کیجیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، یا اس کی بیماری طولانی ہو جاتی ہے، یا اس کی بیماری ایسی ہے کہ جس میں اس کا درد ناقابل برداشت ہو جائے گا. یہ تین باتیں الگ الگ ہیں. یا تو یہ کہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی. بیماری بڑھ جائے گی کا مطلب ہے کہ جو اس وقت اس کی کیفیت ہے، اس کیفیت سے کئی گنا زیادہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی، وہ بھی روزے کی وجہ سے. یا مثلا بیماری نہیں بڑھے گی، بیماری تو جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، مگر بیماری طول پکڑ جائے گی، لمبی ہو جائے گی بہت. اور تیسری صورت یہ کہ بیماری نہیں پڑ رہی مگر جو درد ہے اس درد میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو. جیسے فرض کیجئے کہ کچھ افراد کو میگرین کی بیماری ہوتی ہے. اگر میگرین کی بیماری ہے تو جو بیماری ہے یہ بیماری لمبی نہیں ہوگی، جیسی ہے ویسی رہے گی. یا بیماری میں کوئی مزید اضافہ نہیں ہوگا، وہی بیماری جو میگرین کی بیماری ہے وہ وہی رہے گی. میگرین کا مطلب ہے آدھے سر کے درد کی بیماری یا سر کے درد کی بیماری. مگر روزہ رکھنے کی وجہ سے سر میں اتنا شدید درد ہو جائے گا کہ جو ناقابل برداشت ہو. اگر ایسی صورت حال ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کا روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات بتائی ہے کہ بیماری بڑھ جانا یا بیماری طولانی ہو جانا یا مثلا درد وغیرہ بڑھ جانا، یہ یا تو انسان کو یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو روزہ نہیں رکھ سکتا، یا یقین نہیں ہے، ظن ہے، یعنی 70-80%، 60-70-80% سے زیادہ امکان ہے کہ ایسا ہو جائے گا، تو ایسے افراد کا بھی روزہ صحیح نہیں ہوتا. اور تیسرا وہ کہ یقین بھی نہیں ہے، ظن بھی نہیں ہے، مگر خوف ہے. مگر ایسا خوف ہے کہ اگر لوگوں سے بات کی جائے، آپ اپنے ہی گھر والوں سے اگر بات کریں تو لوگ کہیں گے بھئی آپ بیمار پڑ جاتے ہیں بہت، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا درد بڑھ جاتا ہے. اگر یہ خوف ہو جو لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ خوف صحیح ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. ہاں یہ ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں ہے اس طرح سے بیماری بڑھے گی یا نہیں، درد بڑھے گا یا نہیں، تو پھر ایسے افراد کو روزہ رکھنا پڑے گا. یا تو یقین ہو کہ ایسا ہو جائے گا، یا ظن ہو کہ بیماری بڑھ جائے گی، یا خوف ہو ایسا کہ جس میں یہ سارے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ اس کی تائید کر رہے ہوں کہ ہاں آپ کے درد میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے جو ناقابل برداشت ہے. اگر یہ تین چیزیں ہیں تو ایسی صورت میں ایسے افراد کا روزہ صحیح نہیں ہوتا، چنانچہ یہ افراد روزہ نہیں رکھ سکتے. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی رائے اس میں قابل توجہ ہے کہ نہیں. اگر فرض کریں کہ ڈاکٹر کہے کہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اگر ڈاکٹر کی بات سے ہمیں یقین آ رہا ہو، ظن آ رہا ہو، یا خوف بھی پیدا ہو رہا ہو کہ جو لوگوں کی نگاہ میں بھی ایسا ہو کہ ہاں صاحب صحیح ہے، ڈاکٹر کی بات ماننا چاہیے، گڑبڑ ہو جائے گی، تو اگر ڈاکٹر کی بات سے یقین یا ظن اس طرح کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے، پھر آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن اگر فرض کریں کہ ڈاکٹر کی بات سے آپ کو کوئی اتنا خوف نہیں پیدا ہو رہا ہے، آپ روزہ رکھنے کے قابل ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو چاہے ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہو کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، مگر پھر یہاں ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے،
آپ کو اپنے طریقے کے مطابق چلنا ہے، چنانچہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے معاملہ الٹا ہو جائے کہ نہیں صاحب ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ روزہ رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈاکٹر تو کہہ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ہمیں اپنی بیماری کو دیکھتے ہوئے یقین ہو رہا ہے یا ظن ہو رہا ہے یا ایسا خوف ہو رہا ہے کہ جو لوگوں کی نگاہ میں بھی قابل توجہ ہے، تو چاہے ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہماری بیماری بڑھ جائے گی یا درد ناقابل برداشت ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، مگر ہم جانتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ حقیقت میں ڈاکٹر کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خود ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری بیماری کیسی ہے کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے یا ہمارے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ ڈاکٹر کی بات سے ظن یا یقین پیدا ہو رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس بات کی بھی توجہ بن جائے گی، مگر وہ ہمارے یقین اور ظن کی وجہ سے ہے، حقیقتاً ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ تو اب بیمار افراد روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، طریقہ کار یہ ہے کہ اس کلیے کے مطابق دیکھ لیں کہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔